مدینہ طیبہ سے نا 3 الگ الگ سالوں میں 11، 12 اور 13 ہجرت کے بعد کے سال ہیں ہجری سال، وحی کے نازل ہونے کے بعد سے لے کے جو سال ہیں یہ نبوی سال کہلاتے ہیں۔ تو 10 سال تو گزر چکے تھے نبوی، اور مکہ کے ٹوٹل سال تھے 13۔ ہر سال حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، اور وہاں تینوں موقعوں کے اوپر مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ آئے، انصار مدینہ، اور تینوں کے اوپر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے، قرآن پڑھ کے سنایا، اور فوری طور پر وہ قبول کر لیا، کہنے لگے کہ یہ تو واللہ وہی نبی ہے جن کا یہود ہم سے تذکرہ کرتے ہیں، فوراً قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہودی آگے آ جائیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، یہودیوں سے اکثر ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہم جا کر یہودیوں کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے، اور اپنے قبیلے والوں کو بھی دیں گے، اور اپنے دشمن خزرج قبیلے والوں کو بھی دیں گے۔ اگر یہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئے تو آپ کا کلمہ تو بہت بلند ہو جائے گا، اور پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا، تو ہمیں اجازت ہے ہم دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو 6 حضرات تھے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے: اسد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک ابن عجلان، عقبہ ابن عامر، جابر ابن عبداللہ ابن رحاب رضی اللہ عنہما۔ ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جو اگلا سال آیا نا، جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا، تو مدینہ طیبہ سے 12 لوگ آئے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست بھی کی، یا رسول اللہ ہمیں اب تعلیم کے لیے کوئی ساتھی بھی دے دیجئے جو ہمیں قرآن کی اور دین کی تعلیم بھی دے۔ معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور یہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ لفظ قاری کا خطاب یہ پہلے ہے مسلمانوں میں جن کو یہ خطاب ملا، اور انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کا پیغام خوب محنت سے پہنچایا، اور ان کے جانے کے بعد اگلا سال آنے سے پہلے تک مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے۔ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے ان کی کہ نبی علیہ السلام نے جس کام کے لیے ان کی تشکیل کی گئی، انہوں نے اتنی شوق سے، خوبصورتی سے، اچھے طریقے سے کام کیا کہ نبی علیہ السلام کو ان کا کام پسند آ گیا۔ اب یہ جب مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو نماز پڑھاتے، یہ امام تھے۔ تو ایک دن یہ معصب ابن عمیر لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، کافی لوگ جمع تھے، تو پیچھے سے جو ہے نا 2 سردار تھے انصار کے، ایک تھے اسید ابن حضیر اور ایک تھے سعد ابن معاذ۔ انہیں پتہ چلا کہ مدینہ میں کوئی نیا شخص آیا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سردار سے انہوں نے آپس میں رشتہ داری بھی تھی، کہا کہ بھئی ہم نا اس معاملے کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ اسید ابن حضیر نے ان کو کہا آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں، جہاندیدہ آدمی ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اب یہ معصب ابن عمیر کے پاس آئے، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تو ان کو اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہے ہیں۔ ان کو غصہ آ گیا، ان کا تم کیا فتنہ پھیلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ہاتھ میں تلوار تھی۔ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھیں، بیٹھیں، میری بات کو سن لیں، اگر میری بات صحیح ہے، انصاف کی، مناسب لگے تو قبول کر لیں، اور نہ لگے تو پھر جو چاہے کریں۔ بیٹھ گئے، ہاں بھائی کیا کہتے ہو سناؤ۔ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا، فوراً دل نرم ہوا اور کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ اس دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا، قبول کیا اسلام، اور واپس چلے گئے۔ اب یہ جب واپس سعد ابن معاذ کے پاس گئے تو وہ انتظار میں تھے۔ جب یہ آ رہے تھے تو سعد ابن معاذ نے کہا جو اسید گیا تھا وہ آ نہیں رہا، یہ بدلا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا رنگ ہے۔ اتنی تبدیلی تو کافروں نے بھی محسوس کی۔ اب سعد ابن معاذ نے جب دیکھا پھر پوچھا کیا بات ہے؟ تو اسید ابن حضیر نے کہا کہ جو بات انہوں نے میرے اوپر پیش کی مجھے تو اچھی لگی، میں نے تو کر لی قبول، اور غصہ آ گیا تو میں اس لیے بھیجا تھا کہ بھائی آپ بھی ذرا جا کے مل لیں، دیکھ لیں۔ اب وہ تو اور زیادہ غصے میں آئے، معصب ابن عمیر کے پاس وہ بھی آ گئے۔ اب معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بڑی محبت سے، خیر خواہی سے ان کو فرمایا کہ سعد ابن معاذ میری بات سن تو لو، آپ کو بات اچھی لگے، سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لینا، نہیں تو پھر اختیار ہے جو چاہے کرنا۔ جب بات تو آپ نے معقول کہی ہے، ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں۔ اب جب حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا، اسی وقت رنگ بدل گیا، اور پوچھنے لگے بھئی کیسے مسلمان ہوتے ہیں، یہ بتاؤ جلدی سے مجھے۔ مسلمان ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد 2 رکعت بھی پڑھی، اور وہاں سے سعد ابن معاذ سیدھا اپنے قوم کے پاس گئے، کہنے لگے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ بہترین سردار، آپ کی رائے بہترین، آپ کے اخلاق بہترین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے اس وقت تک بات چیت نہیں کروں گا جب تک تم سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو، صرف ایک شخص تھا اس پورے قبیلے کے اندر، ان کا نام تھا عمر ابن ثابت۔ وہ اسلام لانے سے اس وقت رہ گئے، اور بعد میں جنگ احد، غزوہ احد کے موقع پہ اسلام قبول کیا، اور ابھی نماز کوئی نہیں پڑھی تھی، لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور سیدھا جنت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ ایسا شخص ہے جس نے اسلام میں داخل ہوا کہ نماز کوئی نہ پڑھی اور سیدھا جنت میں۔ ویسے تو آج سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچے، نمازیں نہ پڑھنی پڑے، تو وہ ان کے لیے فضیلت تھی، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے۔ ایک صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ بھئی اس شخص کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا۔ تو اگر کوئی جواب نہ دے پاتا تو بتایا کرتے تھے کہ عمر ابن ثابت تھے وہ۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی محنت سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔